آپ نے دیکھا کہ جب ہم دسترخوان پہ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو باریک باریک ریزے دسترخوان پہ گر رہے ہوتے ہیں، باریک باریک ریزے گر رہے ہوتے ہیں، یعنی اہل بیت کو اللہ رزق دیتا ہے، ان کے گرے ہوئے ریزے پوری دنیا کھاتی ہے۔ من جرت نعمتہم لا یصابہ، انہیں خبردار اہل بیت کے ساتھ مقایسہ مت کرو۔ ساری کائنات کا اسارہ اور جان اللہ نے اس گھرانے کے حوالے کیا ہے، اور حق بنتا ہے ان کا کہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں خاص ارادے کے تحت بنایا ہے۔ تو آیات الہی وہ خلق الہی ہو، آیات الہی وہ قرآن ہو، آیات الہی وہ معجزات انبیاء ہوں، وہ سب ائمہ عصمت و طہارت کے پاس موجود ہیں۔ ایک مثال نہیں ہے، نبی مکرم نے ایک مبلغ کو بھیجا مسلمان کرنے کے لیے۔ جب وہ پورا گاؤں مسلمان کر کے آ گیا تو سرکار نے فرمایا میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تمہیں ہدیۃً 100 اونٹ دوں، مگر کچھ دن انتظار کرو، اس کے بعد یہ ہدیہ تمہیں میری طرف سے نصیب ہوگا۔ نبی کی رحلت ہو گئی، یہ شخص آ گئے نبی کے جانشین کے پاس، کہا لائیے، نبی نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 100 اونٹ چاہیے۔ جی غور فرما رہے ہیں؟ تو نبی کے جانشین کیسے دیتے، کہاں سے دیتے؟ تو جب وہ دینے کا مرحلہ آیا تو کہنے لگے علی سے پوچھو۔ میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں آپ سے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ لکھا ہے آیت اللہ مستنبط نے اس واقعے کو لکھا ہے القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطر کے اندر، مستند بزرگ علماء نے لکھا ہے۔ نبی نے کہا تھا 100 اونٹ دوں گا، نبی 100 اونٹ کون دے گا؟ تو وہ اب اس وقت یاد آئے کہ علی وارث ہیں، تو پہنچ گئے مولا، پہنچے مولا علی کی خدمت میں کہ نبی نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کوئی تحریر ہے؟ اصول دے رہے ہیں علی۔ میرے مولا نے فرمایا کوئی نبی کی تحریر ہے؟ اس نے کہا جی یہ نبی کی تحریر ہے۔ مولا علی نے آنکھوں سے لگایا، کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں، نبی نے لکھ کر دیا ہے، نبی نے لکھ کر دیا ہے کہ میں اسے 100 اونٹ دوں گا تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ امام حسن سے فرمایا بیٹا جاؤ جا کے انہیں 100 اونٹ دے دو۔ بابا کہاں سے دوں؟ حضرت نے فرمایا سامنے جو درخت ہے، سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے فلاں جگہ سے ایک رسی باہر نکل رہی ہے، وہ رسی کھینچ لو۔ حضرت امام حسن گئے ہیں اور جا کے اس پہاڑ سے حضرت نے رسی کھینچی تو وہ پہاڑ کھلنے لگ گیا اور 100 اونٹ کی قطار باہر آئی، اور نبی نے تو 100 اونٹ دینے کو کہا تھا، وہاں ہر اونٹ کے اوپر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ جملہ کہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، وارث ہوتا ہی وہ ہے جو مورث سے زیادہ عطا کرتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ میں نے مثالیں دی آپ کو، اس طرح سے سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کہ اللہ نے اس گھرانے کو کیا اختیار عطا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے آیات ان کے حوالے، نشانیاں ان کے حوالے کی ہیں، اختیارات انہیں دیے ہیں۔ یہی حق بنتا ہے کہ میں کہوں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں جو اس گھرانے سے چیز نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ ہم کہیں پریشان دکھائی نہیں دیتے، ہمارے چہروں پہ سکون اس لیے ہے کہ ہم پرسکون لوگوں کو مانتے ہیں، ہم مطمئن لوگوں کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اس لیے پریشانیوں میں پریشان ہوتے نہیں ہیں۔ اور میں یہ جملہ کہتا ہوں ابھی ان بچوں کے لیے آگے بڑھوں کہ اگر کبھی کوئی پریشانی آ رہی ہو تو اسے گلے اس لیے لگائیے کہ پریشانیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے علی سے۔ جب تک پریشانی نہیں آئے گی مولا علی بھی ہمیں یاد نہیں آئیں گے، اور علی کو یاد کرنے کے لیے اگر پریشانی آنا ضروری ہے تو ایسی پریشانیوں کو ہم گلے لگانے کو تیار ہیں۔ اللہ کا کرم ہے۔